حضور کیا ہے کہ راوی کہتے ہیں قافلہ حج کا جا رہا تھا. حج کے قافلے میں اب اس دور میں آپ جانتے ہیں لوگ اونٹوں پر بیٹھ کے جایا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ ایک ضعیفہ یعنی بوڑھی خاتون وہ ایک انتہائی نحیف سا اونٹ لے کر آ گئی, انتہائی کمزور سا نحیف سا اونٹ لے کر آ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ بی بی دیکھ, یہ جو تیری سواری ہے نا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ بیت اللہ تک پہنچ پائے, یہ تو بیت اللہ تک جائے گی نہیں سواری, اور اگر راستے میں تیری سواری نے جواب دے دیا یہ بیٹھ گئی تو باقیوں کے پاس تو کوئی اضافی سواری ہے نہیں, کون تیرے بوجھ کو برداشت کرے گا؟ یعنی نہ آگے جانے والے بنیں گے نہ پیچھے جانے والے, مصیبت پڑ جائے گی, لہٰذا تو واپس چلی جا. اس نے کہا نہیں, میں گھر سے ارادہ کر کے چلی ہوں کہ میں حج بیت اللہ کرنا ہے, میں کیوں واپس جاؤں, میں نہیں جاؤں. اس نے ضد پکڑی, ساتھ لے جانا مجبوری بن گئی. ہوا وہی, راستے میں پہنچی تو معاملہ خراب ہو گیا, سواری بیٹھ گئی. وہ نحیف سا کمزور سا اونٹ تھا, وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ سفر کرتا, وہ بیٹھ گیا. اب سارے جو حج کا قافلہ تھا انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھ خاتون, تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ تو نہ ساتھ شامل ہو, اب دیکھ تیری وجہ سے ہم سب بھی پھنس گئے نا, صحرا میں چھوڑیں تو موت ہے, ساتھ لے جانا ایک مصیبت ہے, تو دیکھ تیری وجہ سے سارے مشکل میں آ گئے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا فوراً ہی اس خاتون نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور ایک شان سے اس نے کہا پروردگار تو نے مجھے نہ میرے گھر میں رہنے دیا, حضور پوری توجہ, بڑا لطف آئے گا, نہ تو نے مجھے اپنے گھر پہنچایا, اگر تیرے سوا کوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرتا تو میں تجھ سے ہی شکوا کرتی. توجہ ہے جانو, انداز دیکھیے, شان دیکھیے بات کرنے کا. اس نے کہا پروردگار تو نے نہ مجھے میرے گھر میں بیٹھنے دیا, یعنی تڑپ ڈال دی مجھے اپنے گھر کی زیارت کی, نہ پہنچایا اپنے گھر میں, تیرے سوا کوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرتا میں تجھ سے شکوا کرتا. راوی کہتا ہے ابھی اس خاتون کے الفاظ تمام نہیں ہوئے تھے, میں نے دیکھا ایک ناکا تھا جو جنگل سے چلا ہوا آ رہا, اور ایک شخص اس ناکے کو ایک بہترین موٹا تازہ بہترین قسم کا اونٹ, اور اس خاتون کو کبھی بھی سوار ہو, وہ بی بی سوار ہوئی ہے, اور کہتا ہے اتنی رفتار سے وہ بڑھ گئے کہ سارا قافلہ پیچھے رہ گیا. اب دیکھیے وہ دنگ رہ گیا. راوی کہتا ہے میں حیران, یہ ہوا کیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. مناقب ابن شہر عاشور, وہاں سے روایت پیش کرو. وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا وہاں پر بیت اللہ میں, مجھے طواف کے دوران وہی خاتون نظر آئی. میں نے دیکھا اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑا ہوا تھا اور مناجات میں مصروف تھی. یہ پاس جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بی بی میں تجھے پہچانتا نہیں, مگر میں تیری ایک عظمت دیکھ کر آ رہا ہوں. خدارا ذہن میں ہے نا حضرات کے, میں نے کیا عرض کیا, نسلوں میں چلتی ہے آل محمد کی خدمت کا اجر, نسلوں میں, ذہنوں میں ہے نا جی, توجہ آپ حضرات کی ہے میرے ساتھ. اس نے کہا میں نے دیکھا وہ پردہ بیت اللہ کو پکڑ کے وہ مولا سے مناجات کر رہی تھی پروردگار سے. اس نے کہا بی بی میں تجھے پہچانتا نہیں, مگر میں نے تیری عظمت کو دیکھا ہے پیچھے. بی بی مجھے اپنا تعارف کروا, اور یہ بتا یہ عطا ہوئی کیسے. اس شان سے پروردگار کو مخاطب کرنا اور فوراً نظر کرم ہو جانا, مجھے بتا تو صحیح. ذہنوں میں رکھیے گا جو آل محمد کی خدمت کریں تو نسلوں میں اجر چلتا ہے. اس نے کہا میں تجھے ایمان سے بتاؤں مجھ میں کچھ نہیں, مجھ میں کچھ نہیں. کہا مگر یہ تمہیں عطا کیسے ہوئی. اس نے کہا سن, میں شہرہ بنت مسکہ بنت فضہ ہوں, ہماری نانی نے آل محمد کی خدمت کی تھی, اللہ نے نسلوں میں اجر چلا دیا. اللہ اکبر, اللہ اللہ اکبر, اللہ یا 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 توجہ فرما رہے ہیں. شہرہ بنت مسکہ بنت فضہ, وہ کہتی ہماری نانی نے خدمت کی تھی آل محمد کی, نسلوں میں اجر چلا دیا آل محمد. توجہ ہے جانب حضور, اس میں شک کی کوئی نہیں ہے. کوئی آل محمد کے لیے کرے اور نسلوں میں نہ چلے, توجہ ہے جانب محترم, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آل محمد سر اثر عطا کا نام ہے.